اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت پر پہرہ دار بن کر رہے اور اپنے دور خلافت میں بھی ان پر ہاتھ ڈالا. آج انہی صدیق اکبر کے طریقے کو اپناتے ہوئے جن جن لوگوں نے نبوت پر اعتراض کسی ذریعے سے قائم کیے اور ختم نبوت پر کسی ذریعے سے بھی حملہ آور ہوئے، صدیق کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سڑکوں پر آئے تو انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا. پتہ نہیں ان کے لیے بازاری زبانیں استعمال کی گئی ہیں. تم جو کہہ سکتے ہو کہو، کل بھی ان کے لیے بازاری زبانیں استعمال کی گئی ہیں، آج بھی تم کرتے ہو تو ہمیں کیا مقصد؟ آج تم جس کا احترام کرتے ہو اور جس امام بخاری کی کتاب کو رکھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کہتے ہو کہ یہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس امام بخاری کو بھی تو تم جیسے حاکموں نے ستایا تھا. ان کے لیے بھی تو زمین تنگ کر دی تھی کہ امام بخاری جو مستجاب الدعوات تھے ان کو یہ کہنا پڑا کہ مولا جب ان لوگوں نے میرے لیے زمین تنگ کر دی ہے تو اپنے پاس بلا لے. رات دعا کی، صبح صادق کے وقت انتقال ہو گیا. امام بخاری کو تو مانتے ہیں نا. ہم جیسا عالم بے عمل ہے، آپ جن کو اشتہاری ملزم قرار دے رہے ہیں یہ ان کو آپ کہیے گا بے عمل. امام بخاری پر بھی تو آپ نے ایسا الزام عائد کیا تھا. امام بخاری ہی نہیں، امام احمد بن حنبل کو بھی تو آپ نے کوڑے مارے تھے. یہ کوئی گلی کوچے کا کونسلر نہیں تھا کوڑے مارنے والا، آپ جیسے حاکم تھے، آپ جیسے صاحب اقتدار تھے ان کو کوڑے مارنے والے. بتائیے کہ امام احمد بن حنبل کا قصور کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل کا قصور یہ تھا کہ کلام اللہ کی حفاظت آپ کر رہے تھے، اور اس خلیفہ کے پیچھے کون سی طاقت تھی؟ اس خلیفہ کے پیچھے جو طاقت تھی وہ یہود و نصارہ کی طاقت تھی. جس دن امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارنے کا اعلان کیا گیا تھا اس دن ایک یہودی سیٹ نے مٹھائی تقسیم کی تھی. یہودی سیٹ نے مٹھائی بانٹی. اس یہودیوں کو کیا دلچسپی امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگانے پر؟ ہم جیسا عالم، آج کا عالم بے عمل ہے آپ کے بقول. امام احمد بن حنبل تو صاحب ولایت تھے، ان کو کوڑے آپ صاحب اقتدار نے لگائے ہیں. پھر امام احمد بن حنبل نہیں، امام مالک کو مدینے کے گلی میں خچر اور گدے پر بیٹھا کر پیچھے بچوں کو چھوڑ کر پاگلوں جیسی آواز نکال کر امام مالک کی توہین کس نے کرائی تھی؟ خلیفہ وقت نے کرائی تھی. صاحب اقتدار نے یہ توہین کرائی ہے. امام مالک کے ولایت پر کس کو شک ہے؟ کسی نے پوچھا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دین کس سے سیکھنے کے لیے جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنا سارا دین امام مالک کو سکھا دیا. جاؤ جا کر امام مالک سے دین سیکھ لینا. وہ امام مالک جس نے حب رسول میں کبھی بغیر وضو کے ایک حدیث نہیں سنائی، وہ امام مالک جو حدیث سناتے وقت خوشبو لگاتے تھے، انہیں کس نے مدینہ منورہ کی گلی میں اس طریقے سے گدے پر بیٹھا کر پاگلوں جیسی آواز نکلنے کے لیے بچوں کو کہا ہے؟ انہی جیسے صاحب اقتدار نے. ان امام مالک کو اس نے کہا. امام ابو حنیفہ کو جیل میں بند کر روزانہ کوڑے کون مارتا تھا؟ کوئی گلی کا کونسلر نہیں مارتا تھا، کوئی ہما شما ایسا نہیں کرتا تھا. اتنی بڑی شخصیت کو جیل میں بند کر کے روزانہ کوڑے مارنے والے آپ جیسے صاحب اقتدار تھے. یہ ایک لمبی فہرست ملے گی کہ جس میں اللہ کے نیک بندوں پر اس طرح حملے ہوتے رہے. آج بھی اللہ کے نیک بندوں پر اس طرح سے حملے ہو رہے ہیں. جو اللہ کا نیک بندہ سڑکوں پر نکل آتا ہے تحفظ ختم نبوت کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے، لوگ ان کے لیے بازاری لفظ استعمال کرتے ہیں. جو بازاری لفظ استعمال کرتا ہے ان کے اپنی حیثیت دیکھیے. ان کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ سورہ اخلاص محفل میں نہیں پڑھ سکتے. ان کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکتے. ان کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ ان سے کہیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھو، نہیں پڑھ سکتے.